پاؤں میں بھی بیٹھنے کی اوقات نہیں تھی ان کی، پاؤں میں بھی بیٹھنے کی اوقات نہیں تھی ان کی، جن کو ہم نے پلکوں پہ بٹھایا تھا، اور وہی دیے آج ہمارے ہاتھ جلانا چاہتے ہیں جن کو ہم نے کبھی ہواؤں سے بچایا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، ایز یو نو آئی ایم سجل بیگ، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ سوری ایکچولی آئی واز ناٹ اوکے، دیٹس وائی میں آئی گیس تھرسڈے کے بعد کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکی بیکاز آئی واز ان فیور، اسٹل آئی ایم ان فیور۔ سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی ایک روایت بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسان جو آج کا انسان ہے، اور انسان کی شروع سے فطرت میں چیز شامل ہے کہ اس کے پاس جب کوئی چیز لائک دولت، جو کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہے اور فرعون کی وراثت ہے، موسٹلی تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دولت آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، جو کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو اپنی پہلی والی سچویشن، کنڈیشن یاد رکھنی چاہیے، جس طرح حضرت عمر فاروق جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کامتے تھے، اور وہ جو تھے مربع میل کے 70 لاکھ مربع میل کے مالک حکمران تھے، لیکن وہ اپنی اوقات نہیں بھولتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسے انہوں نے مسجد نبوی میں سب کو اکٹھا کیا اعلان کر کے، اور لوگ سمجھے، صحابہ سمجھے کہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوگی یا کوئی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنا ہوگا یا جنگ کا طبل بجنے لگے، تو تمام جو تھے صحابہ اور جتنے بھی لوگ تھے، شوق سے اس وقت کے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے جنگوں میں، تو لوگ سارے مسجد نبوی میں اکٹھے ہو گئے، اور پھر حضرت عمر فاروق نے بات شروع کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے بعد آپ نے بات شروع کی، لوگوں جب میرے گاؤں میں قحط پڑتا تھا تو میری والدہ مجھے اپنی خالہ کی طرف بھیج دیتی تھی، اور میرے خالو سارا دن بکریاں چرانے کے بعد مجھ سے ملازموں والا کام لینے کے بعد مجھے ایک مٹھی کشمش یا کبھی کبھی ایک مٹھی مجھے دے دیتے تھے کھجوروں کی، اور میری والدہ سمجھتی تھی شاید عمر بن خطاب وہاں پہ بہت اچھے رہ رہے ہیں، وہاں پہ بہت اچھے حالوں میں عمر بن خطاب، لیکن میری والدہ کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میں جو ہوں وہاں پہ کن حالوں میں ہوں، میں ایک مٹھی کشمش اور ایک مٹھی کھجوروں پہ گزارا کروں، جب قحط ختم ہوتا تو میں واپس آ جاتا۔ معاملہ ختم ہوا، آپ نے محفل برخاست کر کے لوگوں کو مسجد نبوی سے جانے کا کہا۔ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کافی آپ کا یارانہ تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کا بازو پکڑا اور ایک سائڈ پہ لے گئے اور کہنے لگے، عمر فاروق تم سیانے بندے ہو، یہ ایک چھوٹی سی بات، مختصر سی بات کہنے کے لیے تم نے اتنا بڑا مجمع کیوں اکٹھا کیا؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، آج میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے، کچھ وزیر مشیر آئے تھے، وہ مجھے کہنے لگے، عمر تیرے نام کے ڈنکے کیسر و کسریٰ تک ہے، عمر تیرے نام کے ڈنکے ملک شام تک ہے، دمشق تک ہے، تو میں نے صرف یہ سب کچھ اسی لیے کیا تاکہ مجھے اپنی اوقات نہ بھول سکے، میں اپنی اوقات میں رہوں، میں آج اگر کسی قابل ہو بھی گیا ہوں مصطفیٰ کے دین کی وجہ سے تو مجھے میری اوقات یاد رہے۔ میرے خیال سے جب وہ اتنی بڑی ہستیوں کو اپنی اوقات نہیں بھولتی تھی تو آج کے انسان کو بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ آئی ہوپ یہ ٹاپک بہت سے لوگوں کا دل اور دماغ دونوں کھولے گا۔ آئی ول کم ود نیکسٹ نیو ویڈیو، تب تک کے لیے تھینکس اینڈ اللہ حافظ۔